علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ حجر اسود کی فضیلت کا ذکر ہم اس ویڈیو کے آخر میں کریں گے، لیکن پہلے ہم آپ کو وہ واقعہ بتاتے ہیں جو کہ حج کے دوران پیش آیا۔ منصور کریم نامی شخص کے دوستوں کا کہنا ہے کہ پورے حج کے دوران منصور بہت چپ چاپ اور بے چین سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بار بار بدحواسی چھا رہی تھی اور پھر اس کا پورا جسم پسینے سے شربور ہو جاتا۔ اس شخص کے دوست بھی منصور کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ وہ جب سے خانہ کعبہ آیا تھا پریشان سا تھا۔ ایک دو بار اس کے دوستوں نے بھی منصور سے اس کی خراب طبیعت اور بدحواسی کی وجہ پوچھی، لیکن وہ بات کو ٹال گیا۔ ایک بار وہ طواف کعبہ کر رہا تھا کہ دوران طواف ہی اس پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی، جہاں تک کہ اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگی۔ اس کے دوستوں نے اس سے کہا کہ جہاں تم کھڑے ہو وہاں سے حجر اسود بہت قریب ہے اور شرطے وہاں کسی کو بھی قریب نہیں جانے دے رہے، لیکن اگر تم منت و سماجت کرو گے تو شاید تمہیں اس بات کی اجازت مل جائے، شاید تمہیں حجر اسود کے استلام سے ہی دلی سکون حاصل ہو جائے۔ وہ بھی مان گیا اور بھاگتے ہوئے حجر اسود کی طرف دوڑ کر جانے لگا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جو گناہ اس نے سرزد کیا ہے آج وہ اسے کسی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ جیسے ہی وہ حجر اسود کے قریب پہنچا وہاں تعینات عملے نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ مجھے ایک بار حجر اسود کا بوسہ لینے دو۔ اس شخص کے آنسو دیکھ کر اس شخص کو بھیج دیا گیا، مگر جیسے ہی اس شخص نے بوسہ دیا اس شخص کی گردن اکڑ گئی اور اس کی شکل بگڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہاں کا عملہ پریشان ہو گیا۔ اس شخص کے چہرے کے مساموں سے خون نکلنے لگا۔ وہاں موجود عملے کے لوگ اور زائرین حیران و پریشان سے ہو گئے۔ وہ شخص بری طرح سے چلا رہا تھا۔ وہاں حج کی وجہ سے پہلے ہی لوگوں کا ایک بڑا مجمع تھا۔ اس پر ایسا واقعہ رونما ہو جانے پر جو شخص بھی آدمی کی طرف دیکھتا کانوں کو ہاتھ لگانے لگتا، استغفر اللہ پڑھنے لگتا۔ وہ شخص اپنے چہرے کو بری طرح سے نوچنے لگا، چلانے لگا اور آخر اسی حالت میں انتقال کر گیا۔ اس شخص کو دفنا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ اس قدر بگڑ چکا تھا کہ لوگ خوف کھانے لگے تھے، اور جب منصور کریم کے دوستوں سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص سود خور تھا، بیاج پر پیسے دیتا تھا اور پھر اس پر سود کھاتا تھا اور اسی سود کے پیسوں سے حج بھی کرنے آیا تھا۔ دوستو، سود ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ایسی جان کو ناحق مار ڈالنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے، سود کھانا، یتیم دمال کھانا، جنگ کے روز پیٹھ دکھا کر بھاگنا اور بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور سودی تحریر یا حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ سب لوگ گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو ایسے گناہ سے بچائے۔ اب ہم آپ کو حجر اسود کے بارے میں اہم معلومات دیں گے۔ حجر اسود کے بارے میں چند ایک احادیث اور مسائل آئے ہیں جنہیں ہم سائل کے لیے ذکر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان سے نفع دے۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ شیخ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بنی آدم کے چھونے کی بنا پر ان کے گناہوں کے سبب سے سیاہ ہو گیا، اور ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ اس حدیث کو حقیقت پر محمول کیا جائے، جبکہ اس میں نہ تو عقل اور نہ ہی نقل مانے ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، پہلے بیان کی ہوئی حدیث پر بعض ملحدین نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرکوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کیسے کر دیا اور محدثین کی اطاعت نے اسے سفید کیوں نہیں کیا؟ جواب میں وہ کہا جاتا ہے تو ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس طرح ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اور عادت بتائی ہے کہ سیاہ رنگ ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس نہیں ہو سکتا۔ محب تبری کا کہنا ہے کہ سیاہ رنگ میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے،
वो इस तरह के अगर गुनाह सख्त किस्म के पत्थर पर असर अंदाज होकर इसे सियाह कर सकते हैं तो दिल पर इनका असर होना ज्यादा सख्त और शदीद होगा। हजर अस्वद रोज़े क़यामत हर उस शख्स की गवाही देगा जिसने इसका हक के साथ इस्तेलाम किया। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के बारे में फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला इसे क़यामत को लाएगा तो इसकी दो आंखें होंगी जिनसे ये देखे और ज़बान होगी जिससे ये बोलेगा, और हर उस फर्द की गवाही देगा जिसने इसका हकीकी इस्तेलाम किया। हजर अस्वद का इस्तेलाम या बोसा या इसकी तरफ इशारा करना, यह ऐसा काम है जो तवाफ की इब्तिदा में ही किया जाता है, चाहे वो तवाफ हज में हो या उम्र में या फिर नफली तवाफ किया जा रहा हो। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए तो हजर अस्वद का इस्तेलाम किया और फिर उसके दाईं जानिब चल पड़े और 3 चक्करों में रमल किया और बाकी 4 में आराम से चले। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1218। हजर अस्वद का इस्तेलाम यह है कि इसे हाथ से छुआ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद का बोसा लिया और उम्मत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में इसे चूमती है। हजरत उमर हजर अस्वद के पास तशरीफ लाए और इसे बोसा देकर कहने लगे, मुझे ये इल्म है कि तू एक पत्थर है, ना तू नफा दे सकता है और ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो मैं भी तुझे न चूमता। सही बुखारी हदीस नंबर 1250। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1720। अगर इसका बोसा ना लिया जा सके तो अपने हाथ या किसी और चीज से इस्तेलाम करके इसे चूमा जा सकता है। नाफिर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजर अस्वद का इस्तेलाम किया और